بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کو جلا دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہرے داروں نے کہا یا رسول اللہ، دشمن کے کچھ لوگ ہمارے تالاب میں سے پانی پی رہے ہیں، تاکہ ان کو پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، چاہے دشمن ہے، کیونکہ پیاسا ہے، ہمارے علاقے میں پانی پینے آ گیا تو ہم اس کو ماریں گے نہیں۔ یہ روایتیں طے کی ہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ جو جنگ ہے یہ دھوکہ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ اسلام نے کہا کائنات میں آنے کے بعد کہ جنگ میں اور عشق میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ عشق میں بغیر نکاح کے بلاత్కాر ہوگا، زنا ہوگا، اور جنگ میں اگر کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو وہ آتنکواد کہلوائے گا، جنگ نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ یہ اسلام نے قوانین طے کیے۔ ایک آئیڈیل میدان جنگ میں بھی پیارے پیغمبر نے آئیڈیل پیش کر دیا کہ ہم اپنے اصولوں کے لیے آئے ہیں۔ حکم بھی دیا صحابہ کرام کو، ایک بار نہیں متعدد مرتبہ، جب بھی کوئی اسلامی لشکر گیا فرمایا کھیتیوں کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم غصے میں آ کے کسی کے کھیتوں کو آگ لگا دو۔ فرمایا لوگوں کی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کے بچوں کا، ان کے بوڑھوں کا، فرمایا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھنا، کیونکہ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے اوپر ظلم کریں۔ جنگ صرف حق اور انصاف کے لیے لڑی جاتی ہے، اور جب فتح ہو جاتی ہے تو فتح کرنے والا انسان دوسرے پر رحم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ جنگ بدر کی رات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ مفسرین نے لکھا ہے۔ فتح تو اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سناؤں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جنگ ہونی تھی نا تو پرانے دور میں تو وردیاں نہیں ہوتی تھیں کہ یہ دیش فلاں دیش کی ہے، فلاں دیش کی فوج ہے، اکثر لوگ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے۔ تو ابو جہل نے محفل سجائی، ناچنے والیاں بلائیں، شراب کے ڈھول کھلوا دیے گئے۔ اس دوران میں اس نے مخبر بلائے، دو اپنے جاسوسوں کو کہا کہ صبح ہم نے جنگ لڑنی ہے یہ مدینے والوں سے، جا کے دیکھ کے تو آؤ ان کی تیاری کیسی، کیسا دشمن کے پاس ساز و سامان ہے، کیسے گھوڑے ان کے پاس، کیسی تلواریں ان کے پاس، کیسے نیزے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ، تاکہ صبح کو اسی کے مطابق ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب وہ گئے جاسوس دو، وہ مسلمانوں جیسا بھیس بنا کے چلے گئے۔ مدینہ منورہ کی جو فوج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ چلے گئے وہاں۔ اب ایک نکڑ سے شروع ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بھی ان کے پاس کیا ہے۔ ایک نکڑ سے دوسری نکڑ تک 20 لوگوں کو ملے بھی، باتیں بھی ہوئیں، سب کچھ دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد واپس ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل کو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ ہم تو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کی فوج کو 313 لوگ ہیں، اکثر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 313 نہتے ہیں، 15 16 17 تلواریں ہیں بس، 40-50 بڈھے ہیں ساتھ میں، بچوں کے بھی تعداد ہے 10-15 کی۔
ہم دیکھ آئے ان کو، ان کے پاس تو گھوڑے بھی مکمل نہیں، گنتی کے گھوڑے ہیں، گنتی کے 2-4 اونٹ ہیں۔ ابو جہل جب رپورٹ سن رہا تھا نا، رپورٹ سنتے سنتے اس کو جوش آ گیا۔ اس کے جو باقی بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مخبر درمیان میں کھڑے ہوئے جاسوس رپورٹ بیان کر رہے کہ یار مسلمان تو کمزور ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں، ان کے پاس تیر انداز نہیں، ان کی تعداد 313 ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ ابو جہل کو اتنا جوش آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے جرنیلوں کو کہنے لگا وہ تیاری کر لو، صبح جنگ نہیں ہوگی، بس ان کو پکڑنا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھنے ہیں اور ان کو اونٹوں پر لادنا ہے اور مکے لے جا کے پھر منڈی میں ان کا قتل کریں گے۔ اس لیے جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری طاقتور فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تیاری کر لو، رسیاں تیار کرو، ہم صبح کو ان کو باندھیں گے۔ جب ابو جہل نے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ بات کہی تو پھر جاسوس دوبارہ بولا، کہنے لگا ایک سردار مکہ، تو ہماری بات پوری تو سن لے، ہماری پوری بات ابھی تو نے سنی نہیں، اپنا فیصلہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا کیا کچھ اور بھی کمیاں باقی ہیں؟ پھر اس جاسوس نے ایک بات کہی، کہنے لگا ہاں تم نے ہماری پوری رپورٹ سنی تو نہیں، وہ 313 ہیں، وہ بھوکے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تیر انداز نہیں ہیں، گھوڑے کم ہیں، ان کے پاس اونٹ کم ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کم ہیں، ان کے ساتھ بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں، لیکن ابو جہل ہم ان میں سے جس کو ملے ہیں، جس کو ملے ہیں، بچوں سے ملے، بوڑھوں سے ملے، نوجوانوں سے ملے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، یا تو مر جائیں گے محمد رسول اللہ کے لیے یا فتح حاصل کریں گے۔ ابو جہل ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب اور رسول کے لیے قربانی دینے آئے ہوں، اور پھر بدر میں دکھایا، اور بدر میں یہ طے ہو گئی بات کہ ساز و سامان سے فتح نہیں ہوگی، فتح اس کی ہوگی جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے پیغمبر نے بدر کی رات میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں 313 کو لے کے آج تیرے میدان میں اتر آیا ہوں اور دشمن زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، یا اللہ تو بھی جان لے کہ اگر آج ہم 313 ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ میرے محبوب غم نہ کیجئے، مدد آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ وہ فرشتے جو ناز و نیاز میں ہی بنے، وہ فرشتے جو صرف جنت کی ہوائیں ہی کھاتے ہیں، وہ فرشتے جن کے جسم روحوں کی طرح ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گرم بھٹی کو قریب سے نہیں دیکھا، وہ فرشتے جن کا سردار جبریل امین کو بنایا گیا، اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ چلو اب میرے محبوب کے ساتھ اب تم بھی میدان جنگ میں اترو گے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو شکست نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب سنو مسلمانوں، فرشتوں کو بھی ایک سائڈ پہ کر دو، فرشتوں کو بھی کرو ایک سائڈ پہ۔ جب پیارے پیغمبر نے دعا مانگی نا، اللہ کی طرف سے مدد آنے لگی، جبریل امین کو خود بھیجا، پہلے 1000 فرشتے، پھر 2000 فرشتے، 5000، نہیں مانے پیارے پیغمبر، فرمایا میرے رب، فرمایا میرے محبوب تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ خود آؤں گا، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں خود آؤں گا تمہارے ساتھ۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ بھی دیا کہ اچھا میرے محبوب آپ نکلے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو دنیا کے انسانوں، جس کے ساتھ اس کا رب آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی ہے۔ بہت سارے مسلمان
اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے کہ جی بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔